السلام علیکم ناظرین. آج میں منیب فاروق کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج ایک انٹرویو کر رہا ہوں اور میرے مہمان ہیں نان ادر دین دا گریٹ عمران خان. اب بات یہ ہے ناظرین, میں نے آج تک عمران خان صاحب کی کوئی فارمل انٹرویو نہیں کی اور لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں نہیں کرتے, اور میرے پاس جواب نہیں تھا میں کیوں نہیں کرتا تھا. ایکچولی کوئی تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ رہی ہے خان صاحب کے درمیان اور میرے درمیان. خان صاحب کی یہ سمجھتے تھے کہ میں زیادہ ہی تنقید کرتا ہوں, میں سمجھتا تھا یہ میرے سے ناراض ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے, کوئی ذاتی بات ہے یا نہیں ہے. تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ رہی. مگر اب وہ شفقت محمود صاحب ہمارے کامن فرینڈ بھی ہیں, تو وہ بیچ میں آئے, انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, خان صاحب سے پوچھو, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو آج پھر ہم اکٹھے ہو گئے ہیں اور آج ہم نے سوچا کہ گفتگو ہو جائے, انٹرویو نہیں, ذرا گپ شپ جسے کہتے ہیں ہو جائے. تو اس سے پہلے میں نے ایک دو ٹویٹس کیے, ایک دو لوگوں کو ای میلز ڈالی. میں نے کہا بتائیں کیسے انٹرویو کیا جائے, کس قسم کے سوال پوچھے جائیں. تو لوگوں نے کہا یار تو فکر نہ کر, تو باؤنسر مارے گا وہ تجھے چھکا مار دے گا, تو گڈ شارٹ پچ بولنگ مارے گا وہ تجھے ہک کر دے گا, تو اسپن مارے گا وہ کٹ کر دے گا. تو دیر از نتھنگ یو کین ڈو, ویل ڈیل ود آل دی ایشوز, یو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو. So on that basis, Khan Saab knows how to play with a straight bat, Khan Saab can hook, Khan Saab can bowl. So I think I'm at a disadvantage. So here goes. Hello Imran. نجم, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انٹرپٹ. ہاں ضرور. دیکھیں نجم, میں ایک چیز, جب آپ سیاست کے ایکسپرٹ تھے, یعنی آپ شروع سے, جب سے میں جانتا ہوں آپ تو شروع, کیونکہ میں تو آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں, جب آپ کرکٹ, میں جب کرکٹ کھیلتا تھا اور آپ کرکٹ کی بہت یہ کہہ لوں کہ بڑے اندر سے آپ کرکٹ کے فالوور تھے, ڈیپ فالوور. تھینک یو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے سے بہت پہلے سیاست سمجھتے تھے, اور جو میں نے بڑی آہستہ آہستہ وہ سیاست کی ہے جو کسی نے پاکستان میں نہیں کی. نہ میری کوئی فیملی پالیٹکس میں تھی, نہ میں کبھی خود پالیٹکس میں انٹرسٹڈ تھا. تو آہستہ آہستہ میری بھی پالیٹکس ایوالو کی ہے, اور اس کے بیچ میں آپ کی ایک کانسٹنٹلی ایک آپ کے تبصرے آتے رہے ہیں. تو یہاں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کئی چیزوں کے اوپر ہمارے اختلاف بھی ہوں گے, ہماری مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہوں گی, لیکن میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ جیسے ایک جو بڑا آپ کا گہرا سیاست کے اوپر ایک نظر ہے, کہ وقت آ گیا کہ آپ اور میں ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم کدھر اگری کرتے ہیں, کدھر ہمارے اختلافات ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ ڈو یو ہیو اے سینس آف ہیومر. اگر جب آپ پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں BNN کے پروگرام میں, وہ میرے بھی اڑاتے ہیں, ہم بھی آپ کے خلاف ایک کالم لکھتے ہیں جس میں آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لوگ کہتے تھے کہ آپ بڑے ناراض ہیں کیونکہ وہ کالم جو ہے نا اس پہ آپ بڑے ناراض ہیں, اور یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی سورس بن گئی. آر یو اسٹل اینگری ود اس فار رائٹنگ دیٹ کالم؟ میں نجم اپنی آپ کو ایک اپنی ایوولوشن بتا دوں. میں جب بڑا ہو رہا تھا, جب میں کرکٹ کے دنوں میں بڑا ایک انٹروورٹڈ شائع انسان تھا. یعنی میں جب باؤنڈری پہ کرکٹ پہ فیلڈ کرتا تھا, مجھے اتنی شرم آتی تھی جب پیچھے سے لوگ, خاص طور پہ لاہور میں, اور لاہوری جس طرح کی آوازیں لگاتے تھے, تو میں کپتان سے کہتا تھا کہ مجھے کوئی وکٹ کے قریب کھڑا کر, باؤنڈری پہ نہ کھڑا کر. تو ایک انٹروورٹ, ایک بڑے انسولر بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق تھا. ہم زمان پاک میں تھے, آپس میں بڑے ہوئے. تو میں ایک انٹروورٹڈ اور شائع انسان تھا, تو بڑا سینسٹیو بھی تھا جب مجھے کوئی کسی قسم کی کرٹیسزم ہوتی تھی. یعنی مجھے آپ کی تو ان دنوں میں نہیں ہوتی تھی, لیکن جو کرکٹ رائٹرز کی ہوتی تھی, مثلا کرکٹ, تو بڑا میں ریئیکٹ کیا کرتا تھا کہ تو آہستہ آہستہ جو پالیٹکس نے مجھے, جو سب سے بڑا جو میں نے سبق سیکھا وہ یہ کہ پالیٹکس میں کرٹیسزم پالیٹکس کا حصہ ہے. آپ کو کرٹیسزم میں ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا. کئی ایسی کرٹیسزم ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کسی ایجنڈا کے تحت ہیں. کئی ایسی پالیٹکس ہیں جو کہ ایک نظریہ, اور جس کی میں بائی دی وے عزت کرتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ ایک نظریاتی طور پہ کسی سے فرق ہوتا ہے, ایک نظریے پہ ایک انسان کھڑا ہے, آپ اختلاف کریں گے لیکن اس کی عزت کرتے ہیں. اور کئی ایسی کرٹیسزم ہے جس کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ جس سے میں نے بڑا سیکھا. اب یو ڈونٹ مائنڈ آل دس. تو اب میں اتنا بیٹل ہارڈنڈ ہو گیا ہوں. اس کا مطلب ہے کھلی چھٹی, مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. چلے بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کھلی چھٹی ہے, جو مرضی لکھتے, جو مرضی کہیں اور جو مرضی بکے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ مجھے بتائیں کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں, اور آئی ہیو نون یو سنس دی آکسبرج ڈیز,
آپ مجھے یاد ہے کیمبرج میں آئے تھے, یو آر اے ینگ بولر, آپ نے فینرز میں آ کے وہاں بولنگ کی, آئی واز ون آف یور بگیسٹ فینس, ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے. تو اس زمانے سے لے کے آج تک آپ کی ان یور پرسنل لائف یو آر اے لبرل. آپ کی ہر قسم کی جو اپبرنگنگ ہے ان ٹرمز آف یور ایجوکیشن, یور فرینڈز, اٹس اے انلائٹنڈ سارٹ آف لبرلزم. اس میں کوئی ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کسی قسم کی نہیں ہے. تو پھر جب آپ کچھ ایسی باتیں کبھی کرتے ہیں جس کے ساتھ فیلو لبرلز تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں, تو وہ اس کے بارے میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گا. میں چاہوں گا آپ وضاحت کریں اس چیز کی, یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کی. دکھائیے جی کلپ. I don't know who you talk about these liberals. I don't know these liberals. Because these liberals back bombing of villages. They back drone attacks. I mean, I don't call them liberals. I call them fascists. In my book, these people are fascists. They have criticized me because I oppose this war on terror. I oppose this criminal bombing, aerial bombing of villages. Women and children getting killed, and these people were applauding it. These are not liberals. This is the scum of Pakistan, who call themselves liberals, who have brought this country to this stage. Because of them we have extremism in this country. دو سوال. لبرل فیشسٹ کون ہے؟ صرف وہی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ جنگ کرو, یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ڈیفینیشن ہے جس میں یہ لبرل فیشسٹ جس کو آپ کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ. اچھا, پہلے نظم آپ نے جو بات کی نا, میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, میں اپنے آپ کو میری جو موٹیویشن ہے, میری زندگی کے اندر ایک چینج آیا تھا. میں جو کوئی مڈ 30s میں تھا, میری جب والدہ کی بڑی تکلیف پہ جب کینسر میں وہ گئیں, تو ایک بڑی سول سرچنگ کی, اور ایک عظیم آدمی ملا. میں نے اپنی کتاب میں بھی میاں بشیر کا ذکر کیا ہے, بہت زبردست آدمی تھا. 2006 میں وفات پا گئے وہ غالباً. جی, وہ 2005 میں وفات پائے, اور میری والدہ گئیں 85 میں, تو 20 سال ان سے پہلے. تو ان کو تو اینی وے, جو میں نے آہستہ آہستہ سول سرچنگ کے اندر کا سفر ہوتا ہے, اور اس سفر کی وجہ سے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ایک لکھا ہوا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ سفر کوئی کسی کو نہیں کرا سکتا. یعنی میں جو مرضی کر لوں. میری جب جمائمہ سے شادی ہوئی تو اس کو میں نے کتابیں پڑھنے کے لیے دی, اور اس کو کبھی میں نے کہا نہیں کہ تم مسلمان ہو, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں جو مرضی کر لوں, ایمان ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو میں نہیں اس کو دے سکتا. میں راستہ دکھا سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں. تو اس کا لبرل فیشسٹ سے کیا تعلق؟ میں پہلے صرف کمپلیٹ کر دوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو سفر طے کر کے آیا, میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ جو ایمان والا انسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی لبرل ہے. یعنی وہ زبردستی ہے ہی نہیں دین میں. یہ جو فیشزم کی میں بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور یہ اسپیسیفک اس کی ریلیونس ہے وار آن ٹیرر. ٹھیک, کہ جب میں پہلے دن سے اس کو اپوز کیا اس جنگ کو, کیونکہ میں جانتا تھا کہ قبائلی علاقے کے اندر یہ جب گئے ہیں 2004 میں اور یہ آپریشن شروع کیے ہیں, مجھے پتا تھا کہ اس کا ری ایکشن آنا ہے, کیونکہ ایک انگریز کی تاریخ ہے. میں یہ سارا علاقہ پھرا ہوا تھا, کتاب لکھی, تو وہ تاریخ یہ تھی کہ انگریز یہ سمجھ گیا تھا کہ جب خون ہوتا ہے نا قبائلی علاقے میں تو وہ بدلہ لیتے ہیں. تو وہ جب بامبنگ کرتا تھا انگریز قبائلی گاؤں کے اندر, وہ پہلے لیفلٹس ڈراپ کرتا تھا کہ 4 بجے بامبنگ کرنے آ رہے ہیں, یہاں سے نکل جاؤ, اور وہ صرف مٹیریل ڈیمیج کرتا. تو آپ بیسکلی آپ کا جو فوکس ہے وہ صرف اس بات پہ ہے. وہ میرا یہ تھا, اور کوئی ایشو نہیں. سوری, میرا یہ میں اس کے اوپر, یہ جو آپ نے کلپ دکھایا اس کے اوپر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو میں بڑا ہوا تھا جس جنریشن کے اندر جو ویتنام کی وار تب چل رہی تھی, سارے یونیورسٹی کے اندر سارے لبرلز اپوز کرتے تھے وہ جنگ. یہاں جو لبرلز تھے ان کو سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے تھا. یہ جو انہوں نے تباہی مچائی ہے ہم نے اپنے قبائلی علاقے کے اندر, جو گاؤں پہ بمباری ہو رہی ہے, ان کی عورتیں بچے مارے ہیں, انہوں نے یہ ریئیکٹ 2 سال کے بعد تو طالبان ہوا یہ اس آپریشنز کے بعد. تو میرا یہ تھا کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اس سے ہم بجائے یہ جنگ, یہ جو سو کالڈ یہ وار آن ٹیرر جیتیں, یہ بلکہ ہم اس سے ملیٹنٹس کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میری آبجیکشن ان کی یہ تھی کہ لبرلز گاؤں کے اوپر بامبنگ کو بیک نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. اب 2 سوال اس سے کھڑے ہوتے ہیں. کیا وہ شخص جو کہتا ہے کہ جہاد ریاست کی بغیر, اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہونا چاہیے,
مولانا طاہر القادری صاحب یہ کہتے ہیں، اور اتنا بڑا فتویٰ لکھا ہے جہاد کے اوپر، ہمارے جہادیوں نے ہندوستان کے خلاف کارروائی کی، کیا وہ بندہ جو ان کو اپوز کرتا ہے وہ لبرل فاشسٹ قرار دیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں نجم، دو مختلف چیزیں ایک آپ نے یہ کہا کہ کیا یہ جو انسان خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے جہاد کسی کے اگینسٹ ہے، خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر بندوق اٹھاتا ہے، یہ ایک آپ نے اس کے بعد کی کہ جو اس کو اپوز کرتا ہے، ہاں، جو کیا اس وہ کو لبرل فاشسٹ ہے؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک، یہ بالکل بتائے جو تو- چاہتا ہے، ختم ہوگی بات، جو چاہتا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہے، نہیں ہے، یہ- ویری گڈ، جو چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ امن ہو، لڑائی نہ ہو، جنگجو ریاست ہم نہ بنائیں، کیا وہ لبرل فاشسٹ ہے؟ میں بھی وہی میں وہ یہی تو کہہ رہا ہوں آپ۔ نہیں لیکن ہاں، وہ نہیں، میں اسپیسیفکلی آپ کو کہہ رہا ہوں اوکے، جو انسان جو انسانیت کے خلاف ہے، یعنی جب آپ گاؤں کے اوپر بمباری توپوں سے کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر گن شپ سے، نیچے بچے عورتیں پھر رہے ہیں، میں اس کو لبرل نہیں کہتا، اوکے، میں ایک جو سوال- اس کو بیک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں میں سمجھتا ہوں سارے پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے امانگس دا لبرلز جو لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ 10-15 ہوں گے، 20 ہوں گے، 30 ہوں گے، اس سے زیادہ تو کالمنسٹ نہیں ہے جو اس قسم کی بات کہتے ہیں۔ یہ بتائیں سب سے بڑی لابی، پرو جہاد لابی، پرو ڈرونز لابی، پرو یو ایس لابی اس ملک میں وہ کون سی لابی ہے؟ وہ ایک ہی تو لابی ہے، وہ دیٹس دا پاکستان آرمی، دا ملٹری۔ تو آپ بتائیں کہ وہ پھر لبرل فاشسٹ نہیں ہے؟ دے آر دا ونز ہو الاؤڈ دا ڈرونز، دے آر دا ونز ہو وانٹ ٹو فائٹ، ان کے سولجرز مارے جا رہے ہیں، دے آر دا ونز ہو وانٹ ٹو فائٹ۔ وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سویلینز ملکیت لیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے سولجرز کے گلے کاٹ رہے ہیں طالبان، تو پھر کیا وہ لبرل فاشسٹ ہیں؟ نجم، اب پھر دو چیز مختلف ہیں، ایک ہے پاکستان آرمی کا رول جنرل مشرف کے نیچے جب انہوں نے 2004 فیبری میں ملٹری آپریشن شروع کیے، میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا، میری تقریر اگر پارلیمنٹ میں تو ریکارڈڈ ہوتی ہے، میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ آپ حماقت کرنے جا رہے ہیں، یہ پاکستانی فوج کی بھی تباہی ہے، اس سے ٹیررزم بھی بڑھے گی، اس سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، یہ نہ کریں۔ میں نے اس کو اپوز کیا، جنرل مشرف نے شام کو میٹنگز تھی ایڈیٹرز کی، ان سب کے سامنے کہا کہ میں داڑھی کے بغیر دہشت گرد ہوں۔ تو میں نے اور سب سے زیادہ پاکستان آرمی کی تنقید کی جب تک جنرل مشرف سی این سی تھے اور پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، میں نے سب سے زیادہ ابھی تنقید بھی کی۔ فوج از پرو، وانٹس ٹو فائٹ دا وار، نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور کہ ڈرونز تب- نہیں روک رہے ہیں۔ نہیں لیکن تب تو میں نے سب سے زیادہ جنرل مشرف کی ڈرونز پہ بھی تنقید کی، پاکستانی فوج کی بھی تنقید کی، آپریشنز کی بھی تنقید کی۔ جب پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی، الیکشنز ہوئے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی، میں اب اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جب مجھے پتہ ہے کہ این آر او کا جو ایک ڈیل ہو کے آئی، اور وہ ڈیل کا ایک حصہ تھا کہ آپ کے کرپشن کے کیسز معاف کریں گے، دوسرا آپ ہمیں کھل کے یہ کرنے دیں، جو بھی ڈرون اٹیکس کرنے دیں، سب کچھ ایک سیولین ڈیموکریٹک ختم گورنمنٹ۔ ہوگی نا بات، نہیں اب تو پھر نئے- ان کی ذمہ داری ہے۔ نئے جنرلز آ گئے، نہیں لیکن ذمہ داری تو ان کی، پالیسی تو وہی چل لیکن رہی نجم ذمہ داری تو پھر یہ سیولین گورنمنٹ کی آگے، یا تو کہیں کہ ہم نہیں ہیں، ہم ڈیموکریٹس نہیں ہیں، فوج کا سب جانتے ہیں کہ فورن پالیسی سویلین حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، وی آل نو دیٹ۔ پھر ریزائن کر دیں، ضروری- نجم ریزائن کریں۔ دیکھیں میں اگر نہیں ایک کوئی کام کر سکتے تو ریزائن کر دیں، کہ الیکشن کروا دینے آ جائیں، یہ بیٹھنا بھی ہے، پرکس بھی انجوائے کرنے ہیں پاور کے، پیسہ بھی پورا بنانا ہے، پھر ذمہ داری بھی نہیں لینی۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے جرنیل یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ زرداری کو چاہیے ملکیت لے، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ تباہی ہو رہی ہے، انٹرنل چیلنج ہے، ہم جا کے ان کو طالبان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں سپورٹ، پارلیمنٹ کی سپورٹ چاہیے، اور آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سپورٹ کریں۔ زرداری آگے سے ان کو یہ کہتا ہے کہ نواز جو ہے نا وہ نہیں ساتھ دے رہا، تو میں کیسے کھڑا ہو جاؤں، الیکشن ایئر ہے، میں اڑ جاؤں نہیں، گا۔ لیکن- اور نواز کو جب آپ پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے یار میں کیا کروں، عمران میرے گٹیاں بیٹھا ہے، وہ اس نے دوسری لائن لی ہوئی ہے، اور وہ پاپولر لائن ہے، اس لیے سارا معاملہ ٹھپ پڑا ہے آپ کی وجہ سے۔ دیکھیں نجم، اب اس میں دو چیزیں ہیں، پہلے تو یہ اپنی ذمہ داری لیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں، ہم انگلینڈ میں پڑھتے ہیں، میں آپ سے زیادہ بھی ٹائم گزارا ہوا ہے، وہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وزیر ریزائن کر دیتا ہے، کلیکٹو پارلیمنٹ کیبنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ آپ یا تو فیصلہ کر لیں کہ آپ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ امپاورڈ نہیں ہے، تو آپ ریزائن کر دیں۔ میں آپ کو صرف چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں، میں جب کرکٹ کا کیپٹن تھا، 2 دفعہ انہوں نے مجھے ٹیم نہیں سلیکٹ کرنی، میں ریزائن کر دیا کیپٹن، میں کہا میں نہیں ٹیم جتا سکتا۔ آپ اگر ذمہ داری بھی لے رہے ہیں، وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں، بادشاہ بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جنگ کہیں گے جی فوج سنبھال لے، ایک تو یہ میں اس کے اختلاف کرتا ہوں۔ دوسری چیز جی،
میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا ملٹری حل نہیں ہے. میں پہلے دن سے یہ کہتا تھا. دیکھیں یہ پہلے تو یہ طے کر لینا کہ ٹیررزم جو ہے یہ کوئی بھی انسان اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. یعنی کوئی انسان جس میں انسانیت ہے وہ کیسے دہشت گردی کی سپورٹ کر. ہم سب اس کے خلاف ہیں. اختلاف یہ ہے کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. میرا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے مینشن بھی کر رہا تھا گریم فلر, اس نے 5 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا ہافنگٹن پوسٹ میں, جو CIA کا اسٹیشن چیف تھا. اس نے بھی یہ تب بھی کہا تھا کہ یہ ملٹری حل نہیں ہے. اس کا یہ حل یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکلی ڈیل کریں. جنرل کیانی نے 50 پارٹیز کے سامنے سٹیٹمنٹ دی آل پارٹیز کانفرنس میں کہ ہم اپنا کام کر گئے ہیں آپریشن میں, اب پولیٹیکل حل کدھر ہے, ویئر آر دا پالیٹیشینز. تو اس کا میری رائے ہے کہ اس کا پولیٹیکل حل ہے, ملٹری نہیں ہے. ناظرین, we'll take a break, but stay with us. We have lots to talk about.